الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. معزز سامعین کرام، وقت صرف 5 منٹ ملا ہے، میں اس میں کیا بتاؤں آپ کو. بس میں نے جو کچھ سنا مجھے بہت خوشی ہوئی اس بات پر کہ مکتب میں اتنے بچے پڑھ رہے ہیں اور ایک اساتذہ اس کے اوپر اتنی زیادہ محنت کی ہے. لیکن اساتذہ سے زیادہ، استادوں سے زیادہ حق ہے ان کے ماں باپ کا. میں آپ کو بتاؤں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم دیا کہ تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. علم کہاں سے سیکھا جاتا ہے؟ علم کے 4 مرحلے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، علم کے 4 مرحلے ہیں. بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہاں سے علم شروع ہوتا ہے، وہاں سے علم کو سکھایا جاتا ہے. اسی وجہ سے ماں کی تربیت کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے ہمارے اوپر. ہم جہاں تک جانتے ہیں کہ اس مجلس میں زیادہ پیرنٹس جو آئے ہیں وہ مستورات ہی ہیں، اسی لیے میں مستورات کے موضوع پر میں اٹھا لیا کہ 5 منٹ میں آپ کو بتا دوں. آپ جانتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بنگال کے سفر پر گئے. ہزاروں لوگوں نے توبہ کیا حضرت کے ہاتھ پر، ہزاروں لوگ ایمان قبول کیے. یہ ہمارے اخلاق کا نتیجہ ہے. جو خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، ان کو جب لوگوں نے دیکھا، ان کے اخلاق کو دیکھا تو خود انہوں نے توبہ کیا اور خود ایمان قبول کیے. حضرت جب واپس آئے، جب گھر کو واپس آئے تو واپس آنے کے بعد بہت خوش تھے، خوشی میں مچل رہے تھے. ماں نے پوچھا کہ بیٹا، میں دیکھ رہی ہوں کہ تم بہت خوش نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ امی جان کیوں نہ خوش ہو جاؤں، میں ایک سفر میں جو بنگال کا سفر کر کے آیا ہوں، ہزاروں لوگوں نے میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے، ہزاروں لوگوں نے میرے ہاتھ کے اوپر توبہ کیا ہے، ہزاروں لوگوں نے میرے ہاتھ کے اوپر اسلام قبول کیا ہے. ایمان والے بنے ہیں، میں کیوں نہ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکریہ ادا کروں، کیوں نہ خوشی کا اظہار کروں. ماں کہنے لگی بیٹا یہ تیرا کمال نہیں، یہ تو میرا کمال. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو ماں کا کیا کمال ہوتا ہے. عورتوں کا، مستورات کا بہت بڑا اہم کردار ہوتا ہے اپنی اولاد کو سنوارنے میں. اس لیے فرماتے ہیں کہ ماں نے کہا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے کہ بیٹا یہ تیرا نہیں، یہ میرا کمال ہے. تو حضرت نے پوچھا کہ امی یہ آپ کا کمال کیسے؟ سفر میں تو آپ تھی نہیں، میں تو اکیلا سفر میں گیا تھا، آپ تو نہیں تھی، پھر آپ کا کمال کیسے؟ تو کہنے لگی امی نے کہ دیکھو بیٹا، جس وقت تو بچہ تھا، جب تو پیدا ہوا، میں نے تجھے جب دودھ پلایا تو کبھی بھی بغیر وضو کے میں نے تجھے دودھ نہیں پلایا. یہ اس کا نتیجہ ہے. بغیر وضو کے میں نے تجھے کبھی دودھ نہیں پلایا، یہ اس کا نتیجہ ہے جو آج تیرے اوپر لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں، تیرے اخلاق کو سنوار رہے ہیں. تیرے اخلاق کو سنوارنے میں ماں کا ہاتھ، ماں نے یہ بات کیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کی تربیت کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے ہمارے اوپر. اس لیے زیادہ توجہ تو ماں باپ دیں گے. مکتب میں جو بچے رہتے ہیں گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، حضرت اتنا سا جتنا سکھانا ہوتا ہے اتنا سکھا کر کے بھیج دیتے ہیں. گھر جانے کے بعد جو بچے ہیں وہاں پر اصل سنورنے کا وقت ہوتا ہے. ماں باپ اس کی تربیت کرتے ہیں. جب کھانے کے لیے بچے بیٹھے تو آپ ان کے کہیں کہ جو تم نے دعا سیکھ کر کے آیا ہے وہ دعا پڑھ کر کے کھائے. اب بسم اللہ وعلی برکت اللہ جب بچہ بولیں گے تو اسے بچہ کو بھی یاد ہوگا اور
آپ کو بھی یاد ہوگا، اور اس طرح سے بچے کے اندر ایک دینداری پیدا ہوگی۔ میں تو سکھاتا ہوں بچوں کو کہ دسترخوان اٹھانے کی دعا جو سیکھ کر کے تم جاتے ہو، گھر میں جا کر کے اپنی ماں سے کے پاس اڑ جاؤ کہ دسترخوان اٹھانے میں تجھے نہیں دوں گا، امی آپ پہلے دعا یاد کریں تب میں آپ کو دسترخوان اٹھانے دوں گا، نہیں تو جب تک آپ دعا یاد نہ کریں گے میں دسترخوان اٹھاتا ہوں دعا پڑھتا رہوں گا۔ آپ 10 دن تک اس طرح سے اگر کریں گے تو اپنی امی، اپنی بہن، بڑی بہن سب دعائیں یاد کرنے میں لگ جائیں گی۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ بہت بڑا احسان ہوتا ہے، بچے بھی سیکھ کر کے یہاں سے جائیں گے مگر ماں کی تربیت کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ اور یہ باپ جو ہوتے ہیں یہ تو دنیا کمانے میں لگے رہتے ہیں، یہ احساس تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اماں زیادہ آئی ہیں پیرنٹس میں سے اور مرد حضرات بہت کم نظر آ رہے ہیں۔ وقت زیادہ نہیں ہے، صرف 5 منٹ کا وقت دیا گیا تھا۔ میں اسی بات پر مولانا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور اہل مساجد کے ذمہ داروں کا، آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ آپ سے تصویر بتاتی ہے تو آنے والے جو اور 4 جو آپ کے سامنے میں ہم نے اخلاص کی باتیں کہ وہ وہی بیٹھے ہیں، ان کا شکریہ، اور بھی ہمارے نوجوان ساتھی کچھ ہیں ان سب کا شکریہ، اور مستورات جو آئی ہیں ان سب کا شکریہ، اور جو مہمان علماء کرام ان سب کا شکریہ۔ بچوں سے گزارش کر رہا ہوں بچے خاموش ہو جائیں، 2 منٹ 1 منٹ سے دعا کریں گے، اس کے بعد یہ مجلس ختم ہوگی اور وہ